بھٹی صاحب آپ چونکہ لاہور میں ہی بیٹھے ہیں تو میں ذرا آپ سے آغاز کرتا ہوں، چونکہ آپ اور سلیم بخاری صاحب لاہور بیٹھے ہیں، یہ پریشان کن خبر نہیں ہے اللہ اگر چونکہ ان چیزوں سے ہماری جان چھوٹ گئی تھی، اب یہ اسلام آباد والا واقعہ، لاہور والا واقعہ، اس پہ بتائیں، یہ تو بڑی پریشان کن بات نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وسیم، ایک طویل عرصہ پاکستان دہشت گردی کا شکار رہا اور کم و بیشتر 80,000 ہماری لوگ شہید ہوئے، اس میں ہماری پاک فوج اور پولیس کی لا محدود قربانیاں ہیں۔ صحیح ہے۔ آج جس جگہ یہ بلاسٹ ہوا بہت زیادہ رش والا ایریا ہے، یہاں کندھے سے کندھے ٹکرائے بغیر گزرا نہیں جا سکتا۔ صحیح ہے۔ اور جو میری بات ہوئی ہے فورینسک والوں سے، ان کا خیال ہے کہ 1.5 کلو مواد ہے، خدا را خاصہ یہ زیادہ ہوتا تو اس میں شہادتیں بہت زیادہ ہوتی۔ صحیح۔ اس جگہ پر کسی کا لے کے جانا میرے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران، ایک طرف تو افغانستان سے امریکن فوج کا انخلاء ہوا، اس کے بعد جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے وہ بھی کچھ پتہ ہے، کچھ باتیں خبریں ایسی آتی ہیں کہ وہ افغانی ہماری باہر اکھاڑ رہے ہیں، ادھر آ کے کچھ ایریے پہ کلیم کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر اس معاملے کو ادھر ہی ختم کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کرنا ہوں گی۔ جب ایسے بلاسٹ ہو رہے ہو اور حاکم وقت کہتے ہو کہ یار ترجمانوں کا بلاؤ، اس کو پکڑو، اس کو چھوڑو، اس معاملے کو میرا خیال ہے اس دہشت گردی کی وجہ سے ہمارا ملک بہت پیچھے گیا، اب اس کو روکنا ہوگا، جسے رد الفساد کی وجہ سے ہوا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک انڈیکیشن ہے، خدا نہ خواستہ آج وزیر داخلہ خود فرما رہے تھے لاہور، اسلام آباد، کراچی اور کوئٹہ میں اس کے بہت زیادہ تھریٹس ہیں، تو اگر اسے نہ روکا گیا تو یقینی بات ہے دوبارہ اس دہشت گردی کی کھائی کی طرف خدا نہ خواستہ ہمارا رخ ہو جائے۔ اللہ رحم کرے۔ بڑی افسوسناک داستان ہے، وہ بیچارہ ایک بچہ ہے 9-10 سال کا، ابصار نام ہے، کراچی سے گیا تھا، وہ بیچارہ وہاں مارا گیا۔ پھر الگ وہ اس کے ماموں کے بیانات چل رہے ہیں کہ ہم ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال لے کے جاتے رہے، وہ الگ ایک معاملہ، تو بہت ہی پریشان کن بھی ہے اور بہت اپسیٹ کر دینے والی بات بھی ہے۔ بخاری صاحب ابھی یہ تعین ذرا مشکل ہے، چونکہ ایک طرف خبر چلی کہ بلوچستان نیشنل آرمی نے ذمہ داری قبول کی ہے، ابھی شیخ رشید احمد صاحب تھوڑی دیر پہلے وہ بولے کہ ابھی حتماً نہیں کہا جاتا کہ طالبان فیکٹر ہے یا بلوچستان فیکٹر ہے، شاید ان دونوں فیکٹر میں گٹھ جوڑ بھی ہو۔ اب دیکھیں نا آگے پی ایس ایل بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ آسٹریلیا کی ٹیم نے بھی آنا ہے، افغانستان کے معاملات الگ، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگین اس طرح میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم اس کو یہ اتنی زیادہ تذکرے میں نہیں آ رہی ہے خبر، لیکن اس طرح بھٹی صاحب نے کہا اس کے اندر بہت بڑی خبر یہ تو چھپی ہوئی ہے نا، اللہ نہ کرے۔ دیکھیے یقینی طور پہ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ لاہور میں جو کافی عرصے سے ایک امن قائم تھا یا امن قائم رکھنے کی کوششیں جو ہے وہ کامیاب ہوئی تھی، وہ جیپرڈائز ہو گئی ہیں۔ مجھے تو بہت حیرت اس لیے ہے کہ اس طرح کی ایڈوائزریز تو جاری ہوتی رہتی ہیں لیکن اس کا فالو اپ ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اس شہر میں سیف سٹی کے نام سے بہت بڑا پروجیکٹ ہے، مجھے حیرت ہے کیسے لوگ ان سب کیمراز کو بائی پاس کر کے اور یہاں تک اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اس قسم کی واردات ہو جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ 50% سے زیادہ کیمرے آپ کے کام نہیں کر رہے ہیں، تو انفارچونیٹ بات ہے۔ لیکن دو پہلو اس کے بہت امپورٹنٹ ہے، ایک تو یہ کہ جب سے طالبان کی حکومت افغانستان میں آئی ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ایک ترتیب سے ہو رہے ہیں۔ 12 واقعات کوئٹہ میں ہو چکے ہیں، 3 واقعات کے پی کے میں ہو چکے ہیں، اس کے ملکہ علاقوں میں، ایک اسلام آباد میں ہوا اور ایک اب یہ لاہور میں ہو گیا ہے۔ ہمیں تو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جی خوست میں کوئی خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور ساتھ ہی پھر یہ اعلان بھی ہو جاتا ہے کہ جی ٹی ٹی پی نے سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نہ ہمیں کوئی بتاتا ہے کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، کیوں مذاکرات ہو رہے ہیں ان سے۔ دوسری طرف طالبان جو ہے اس کی حکومت گارنٹی دیتی ہے کہ جی ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال کرنے نہیں دی جائے گی پاکستان کے خلاف کسی قسم کے آپریشن کے لیے، لیکن وہ آتے ہیں آ کے باڑ اکھاڑ کے لے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کیسی حکومت ہے طالبان کی کہ ایک لمبے علاقے کی جو ہے وہ تاریں کاٹ واٹ کے لپیٹ کے وہ لے جاتے ہیں، نہ ان کو پتہ چلتا ہے۔ ہمیں جب پتہ چلتا ہے تو کارروائی کرنے کے لیے وہ لوگ وہاں نہیں رہتے ہیں۔ یہ سارا سیناریو جو بلڈ اپ ہو رہا ہے پرٹیکولرلی افغانستان سے جب سے امریکہ بھاگا ہے اور ہمارے لیے ایک اور عذاب چھوڑ گیا ہے، پہلے بھی چھوڑ گیا تھا، یاد ہوگا آپ کو جب افغان ریفیوجیز 40 لاکھ کی تعداد میں آ کے پاکستان بیٹھ گئے تھے۔ یہ امریکہ کی تو عادت ہے، جہاں کہیں گھستے ہیں وار میں بغیر کسی ایگزٹ اسٹریٹجی کے جاتے ہیں اور پھر دم دبا کے بھاگتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ویتنام میں اپنی پینٹیں اور جوتے تک چھوڑ کے ہیلی کاپٹر سے لٹک کے گئے تھے، پھر عراق میں کیا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر اب یہ افغانستان میں کیا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کا جو فال بیک ہے وہ ہم پر ہے تو ضرور، لیکن ہمارے ہاں ہونا یہ چاہیے کہ ہم الارمڈ بھی رہیں
اور ریڈی بھی رہیں اس قسم کی صورتحال اللہ خیر کرے. صحیح ہے. میرے خیال سے یہ آغاز اچھا نہیں ہے. اللہ خیر کرے. اللہ خیر کرے. ابھی یہ آپ لوگ دونوں اکثر لوگوں کا بلکہ خیال ہے کہ اس کا تعلق ہے افغانستان اور وہ ساری صورتحال سے, اسی کانٹیکسٹ میں آپ نے کہا. بہرحال ابھی سرفراز بگٹی صاحب نے کہا ہے, خود ان کا بیان ہے کہ یہ بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے ذمہ داری قبول کی ہے اور 10 دن پہلے یہ تنظیم بنی ہے. اب نواب خیر بخش کے بیٹے UBA اور برامدام بگٹی نے یہ مل کر یہ تنظیم بنائی ہے, یہ کہتے ہیں سرفراز بگٹی صاحب. سو اللہ خیر کرے. لیٹس سی اس میں کون سے ایلیمنٹس ہیں اور کیا ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.